السلام علیکم جی، آج آپ کو ہم انفارمیشن دیں گے اباؤٹ آٹزم، جو میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک ذہنی معذوری ہی کی قسم ہے، جس میں بچے پیدائش پہ بظاہر تو نارمل لگتے ہیں، لیکن جس طرح ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان کی ذہنی صلاحیت کم ہونے کی نشانیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، جس میں دیر سے بولنا، کم لفظ بولنا، بعض اوقات ایک دو لفظ بولنے کے بعد بالکل بولنا چھوڑ دیتے ہیں یہ بچے، سیکھ نہیں پاتے، آپ سے آنکھ نہیں ملاتے، جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے، اور پھر جب یہ بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ انہیں ٹوائلٹ ٹرین نہیں کر پا رہے، پھر اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف دو چار چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں کھانی پسند نہیں کرتے، پھر ان میں ہائپر ایکٹیویٹی کے سمٹمز آنے سے کھڑے کھڑے چھلانگیں مارتے ہیں، ہاتھوں کو ہلاتے رہتے ہیں، پھر بعض اوقات دوسروں کو مارتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے تو ان کے ذہن میں خدا جانے کیا کنفیوژن چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی انرجی کو نکالنے کے لیے یہ طریقے استعمال کرتے ہیں۔ سو آہستہ آہستہ ماں باپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے بچے کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، تو پھر وہ طبی معالج کے پاس جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو کچھ وقت لگ جاتا ہے ان کی تحقیق میں اور ان کے معائنے میں، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ماں باپ کو یہ دونوں خبر سنا دی جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو ایک ذہنی معذوری ہے جو پیدائشی ہے، اور جس کا فی الحال طب میں کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ جو بہترین طریقہ علاج ابھی تک اس کے اوپر کامیاب ہو سکا ہے وہ ہے کہ آپ بچے کی انہی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ اس کو کچھ ٹرین کر دیتے ہیں، اور یہ ایک جس کو ہم مختلف قسم کی تھیراپیز کہتے ہیں، جس میں بیہیویورل تھیراپی بھی ہوتی ہے، جس میں آپ بچے کو پلے گروپ میں بھی لے جاتے ہیں، اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سب تقریباً ایک کنڈیشن ریفلیکس کے طور پہ ہوتا ہے کہ بچہ ان چیزوں کو ایسوسیٹ کرتا ہے ان سائنس کے ساتھ جو آپ اس کو عادت ڈالتے ہیں، تو وہ ایک اسپونٹینیس اس کا رسپانس آ جاتا ہے، کچھ بہتری بھی آ جاتی ہے ان کے سمجھنے میں، کچھ سیکھنے میں بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ ان کی ذہنی صلاحیت کو کوئی مکمل طور پہ تبدیل نہیں کرتا، اسی صلاحیت کے ساتھ اس کو کارآمد بنا دیتا ہے۔ سو یہ تھا آٹزم کا جو سٹینڈرڈ طریقہ علاج تھا۔ پھر اسٹیم سیل آیا طب کی دنیا کی مارکیٹ میں، اور اسٹیم سیل کے اوپر سے جو ہماری وابستہ تھیں امیدیں وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے حقیقت میں تبدیل ہونے لگیں، اور اس میں ایک بہت بڑا ریسرچ ورک آٹزم کے مریضوں پہ ہوا، اور ہم نے بھی تقریباً 75 کے قریب آٹزم کے مریضوں کا علاج کیا، اور آپ یقین کریں ان میں سے چند مریض تو ایسے تھے جن کے ماں باپ یہاں آ کر روتے بھی رہے اور وہ یہ کہتے بھی رہے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ کچھ بچے اب نارمل اسکول میں جا رہے ہیں۔ ایک ماں نے مجھے یاد ہے انہوں نے آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری خوشی کی انتہا اس پہ نہیں ہے کہ اب بچہ میرا اٹھتا ہے، گو کہ وہ کوئی بہت قابل بچہ نہیں بن گیا، لیکن وہ نارمل اسکول میں جا رہا ہے، اور وہ اپنی خود رات کو لائٹ جلا لیتا ہے اور آف کر لیتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے۔ میں تو کئی سال سو نہیں سکی تھی، کیونکہ یہ بچے بعض اوقات مینیج کرنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ بچوں میں اس کا کوئی بہت خاطر خواہ فائدہ نہیں بھی ہوتا، لیکن جس طرح تمام بیماریوں میں اور تمام طریقہ ہے علاج میں کوئی گارنٹیڈ رزلٹس تو میڈیسن میں نہیں ہوتے، سوائے انفیکشن کے جس میں عموماً دوائیاں کام کر جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص نمونیا سے جان کی بازی ہار گیا، یا فلاں شخص جو ہے وہ میننجائٹس جو کہ انفیکشنز ہیں۔ تو قدرت کا بھی ایک نظام ہے، ہر طریقہ علاج 100% نتائج نہیں دے سکتا۔ یہ چیز ہم کو ذہن نشین رکھ کے جب ہم اسٹیم سیل کی افادیت کے بارے میں سوچتے ہیں، خاص طور پر یہ ذہنی معذوری کے مریضوں کے لیے، تو وہ یقیناً ایک معجزے سے اور ایک خواب کے حقیقت بننے سے کم حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ وہ بچے جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ بھی سال ہر سال تکلیف کا شکار رہتے ہیں، اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان بچوں کی اپنی تکلیفوں کی کیا ہوگی صورتحال، کیونکہ نہ وہ دوسرے بچوں سے مل سکتے ہیں، نہ وہ کھیل سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ انہیں ارد گرد اپنے گرد و نواح کی سمجھ آتی ہے۔ سو یہ ایک مریض کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال خود بھی ہو جاتی ہے، اور یہ جو ایگریشن ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ان کی ایک فرسٹریشن کا ہی اظہار ہے کہ جب وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے تو ان میں ایگریشن آ جاتا ہے۔ سو اسٹیم سیل جب ہم لگاتے ہیں ان بچوں کو، جو کہ ایک پروسیس ہے جس میں 3 4 بعض اوقات 5 سیشن ہوتے ہیں 7 دن سے لے کے 1 مہینے کے وقفے پر، اور اس کے ساتھ کچھ ہمیں ان سیلز کی پروٹیکشن کے لیے ٹریس ایلیمنٹس بھی یوز کرنے پڑتے ہیں، بچے کے ہڈی میں سے تھوڑا سا گودا نکال کر بھی ساتھ ہم لگاتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی اسٹیم سیلز بھی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے اعضاء بھی ہوتے ہیں جو بچے کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تو بچوں کی سب سے بڑا جو فائدہ نظر آتا ہے، جو تقریباً سب میں نظر آتا ہے، وہ ان کے غصے اور ایگریشن میں کمی ہے۔ وہ مائیں جن کے چہروں پر زخموں کے نشان نظر آتے تھے کہ ان کے بچوں نے ان کو مارا، وہ بچے بھی
اپنے ایگریشن سے بہت واپس آ جاتے ہیں، اور اگر ہم ساتھ تھوڑی تھیراپی جاری رکھیں تو وہ مینیجبل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو شدت میں بہت زیادہ ہیں، لیکن جن میں شدت کم ہو، جن میں جس کو ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں، اگر اس کی شدت کم ہو تو وہ بچے تو تقریباً نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس ذہنی معذوری کے علاج میں۔ اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور بہتری آئے گی۔ اب بہت سی ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے کہ کن بچوں کو کس قسم کے کتنے سیل سے فائدہ دیا جا سکتا ہے، اور ہم بھی ان انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے مطابق ہی عام کرتے ہیں، اور ہم اس کے مطابق ہی یہ طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی مزید معلومات کی ضرورت ہو تو آپ ان بچوں کے والدین سے مل بھی سکتے ہیں، کیونکہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ اور بچوں کے والدین سے ملنے کے لیے اپنی اظہار کر چکے ہیں ایگریمنٹ کا۔ کچھ لوگ بہت سیکریٹو ہوتے ہیں تو وہ اس پہ نہیں راضی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ، اور بلکہ میجورٹی بچوں کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور وہ اور مریضوں کے والدین سے بات چیت کرنے کے لیے خواہاں ہیں۔